شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ شعبان المعظم کا آج آخری خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فضل و احسان فرمایا تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم روزے کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ کم الحاکمین ہم سب کے نصیب میں کرے اور صحیح معنوں میں ہمیں آنے والے ایام سے فائدہ اٹھانے کی ہمت اور توفیق بخشے۔ ہر سال رمضان آتا ہے، اس کے احکامات، اس کے آداب، روزے کی شرطیں اور اس کے تقاضے وہ تقریباً سب معلوم ہیں، بار بار سنی ہوئی چیزیں ہیں۔
میرے بھائیوں، بنیادی طور پہ یہ سمجھنا چاہیے اللہ ذو الجلال والاکرام کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہو جاتی کہ اس مہینے میں وہ ہمیں فاقے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ رزاق ہے، ہمیشہ سبھی کو ساری ضرورتیں عطا کرتا ہے۔ اس کی مخلوق میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے اللہ ذو الجلال والاکرام جس کی ضرورتیں پورے کرنے سے کبھی قاصر رہا ہو۔ اس کی قدرت اور رحمتوں کے خزانے اس قدر وسیع ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان اور سارے جن ایک میدان میں کھڑے ہو کے اللہ ذو الجلال والاکرام سے اپنی اپنی ضرورتیں خواہشیں طلب کریں اور اللہ سب کی پوری کر دے۔ اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، بہتے ہوئے دریا میں انگلی ڈبونے سے جو قطرہ پانی کا آپ کی انگلی کے ساتھ لگتا ہے۔ ایک خاص مقصد ہے رمضان المبارک کا، اس مہینے کے روزوں کے فرض کرنے کا، ایک جملے میں اپنی زندگیاں اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی تربیت حاصل کرو۔ وہ چاہتا ہے تم طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دو۔ الحمدللہ ہم چھوڑتے ہیں، حالانکہ کھانا جائز ہے۔ آپ رات میں کھائیں، دن میں کھائیں، 2 بار کھائیں یا 4 بار کھائیں، شریعت آپ کی رہنمائی ضرور کرتی ہے کتنا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، لیکن کتنی مرتبہ کھانا ہے یہ آپ کی ضرورت اور طلب پر منحصر ہے۔ شریعت اس پہ آپ کو پابند نہیں کرتی۔ ان 29-30 دنوں میں آپ پہ پابندی لگا دی گئی، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک یہ 12-14 گھنٹے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، بہت اشتہا انگیز، بہت شاندار، اور آپ کی تمنا اور آرزو کے عین مطابق ساری چیزیں آپ کی دسترس میں موجود ہیں، لیکن اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہ 14 گھنٹے 13 گھنٹے جو بھی دورانیہ بنتا ہے اس میں کچھ کھائے پیے گا نہیں۔ بہت سارے اور کام ہیں، صرف کھانا پینا ترک کرنا اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ بہت سارے اور کام ہیں جن کی تربیت حاصل کرنی ہے اس روزے میں، اور بہت سارے کام ہیں جنہیں چھوڑنے کی صلاحیت اور ملکہ پیدا کرنا ہے اپنی طبیعت میں۔ روزہ صبر ہے۔ صبر کس چیز سے ہے؟ طبیعت جس چیز کی طرف لپکتی ہے شریعت اسے پسند نہیں کرتی، تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اپنے آپ کو قائم کرنا، اس کا نام صبر ہے۔ بری عادات کا شکار ہے، روزے کے احترام میں انہیں چھوڑ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں آپ پہ جارحیت کرتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، لڑائی کرنا چاہتا ہے آپ سے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، آپ اس کو جواب نہیں دیں گے، گالی کے جواب میں گالی نہیں دیں گے، برائی کے جواب میں برائی نہیں کریں گے، بلکہ اسے کہیں گے انی امرؤ صائم، بھائی چونکہ میں روزے سے ہوں
میرا روزہ میری تربیت کرتا ہے کہ میں برائی کا جواب بھی برائی سے نہ دوں. صرف ذاتی اصلاح نہیں، معاشرے کی اصلاح کا بہت بڑا موقع ہے رمضان مبارک. اپنی طبیعت پہ کنٹرول کرنا سیکھنا، اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق ڈھالنا سیکھنا. اور یہاں سمجھ لیجیے ایک بات، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تو کچھ نہیں کھانا، اور انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، کریں گے. لیکن تھوڑا سا میرے بھائیوں میں احباب کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے ہاں شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے تو بھوکے پیاسے رہنا ہے، لیکن باقی سارا ٹائم جو ہے نا غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک وہ صرف کھانے پینے کے لیے ہے. اور کھانا ہے، اتنا کھانا ہے کہ سارا دن بھوکی محسوس نہ ہو. اور پھر باقاعدہ ایک دوسرے کو ٹپس دی جاتی ہے، آپ اگر یہ چیز استعمال کر لیں سحری میں تو سارا دن پیاس نہیں لگتی، آپ اگر یوں یہ ترتیب بنا لیں کھانے کی تو سارا دن بھوک نہیں لگتی. اللہ اکبر. آپ کے نفس کی مشقت، آپ کے جسم کی مشقت احساس ہونا کہ میں روزے سے ہوں. اگر بھائی سارا دن آپ کو بھوک پیاس کا کوئی احساس رہا ہی نہیں، آپ نے اتنا کچھ اسٹور کر لیا، اس پہ تھوڑا سا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. سارا دن تو نہیں کھانا، لیکن سحری افطاری میں اتنا کھانا ہے کہ اگلی پچھلی ساری کمیاں پوری کر دیں گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے لیے سب سے برا برتن جسے وہ بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے. فرمایا ایک لقمہ، ہاں لقیمات حسب الآدمی کی لقیمات، چند چھوٹے چھوٹے لقمے آدمی کے لیے بہت ضروری ہیں. یقیمنا صلبہ، جس سے اس کی زندگی کا سلسلہ قائم رہے، معمولات میں ایکٹیو رہے، بیماریوں سے بچا رہے، اور اسے سانس میسر رہے، اتنے فاقے نہ کرے، اس قدر اللہ کی نعمتوں سے دور نہ ہو جائے کہ فاقہ کشی کی وجہ سے اس پہ بھوک وارد ہو جائے، اس پہ موت وارد ہو جائے. اس سے اپنے آپ کو بچائے. یقیمنا صلبہ، اہل علم نے اس کی بہت ساری تشریحات کی ہیں، بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے. کھایا جاتا ہے کمر سیدھی رکھنے کے لیے، زندگی کا سلسلہ قائم رکھنے کے لیے، سانس کی ڈور بحال رکھنے کے لیے، وگرنہ بے نفس سے ہی کھانا کوئی مقصد. پھر یہ بات سمجھ لیجئے، روزے کا مقصد سحری افطاری کے لمبے چوڑے دسترخوان نہیں ہوتا. سحری کھانی ہے، کھانی چاہیے، جتنی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں اتنی کھائیں. میرا کہنے کا حقیقت مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ ذو الجلال والاکرام کی نعمتوں سے اعراض کریں، کھائیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، لیکن اتنا زیادہ تکلف کرنا اور پھر مغرب سے لے کر فجر تک کھاتے ہی رہنا کہ چونکہ سارا دن بھوکے رہے ہیں اس لیے ساری رات کھاتے رہیں گے، یہ روزے کا مقصد نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت کی، لقیمات، چند چھوٹے چھوٹے لقمے، یقیمنا صلبہ، جس سے تیری زندگی کا سلسلہ قائم رہے. اور فرمایا اگر تیرا نفس تجھ پہ غالب آ جائے، واللہ یہ حدیث سمجھ لیجئے اچھی طرح، فرمایا اگر تیرا نفس تجھ پہ غالب آ جائے، چند لقموں پر اکتفا کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر اپنے پیٹ کے 3 حصے کرنے ہیں، ایک میں کھانا، ایک میں پینا، اور تیسرا نفس کے لیے، سانس کے لیے. یہ بھی سیکنڈ آپشن ہے، نہیں بالکل بے بس ہے، طبیعت سیر ہوتی نہیں، مزید لالچ موجود ہے، یہ بھی کھا لوں، وہ بھی کھا لوں، وہ بھی کھا لوں، اور سب کچھ میسر بھی ہے. اس صورت میں بھی کھانا کتنا 1/3، پیٹ کا تیسرا حصہ کھانے کے لیے ہے، ایک حصہ پینے کے لیے ہے، اور ایک حصہ پھر بھی سانس کے لیے.
اس قدر زیادہ پیٹ بھر کے کھا لینا سحری میں کہ فجر کی نماز کی ادائیگی میں دقت ہو، گھر سے مسجد کی طرف چل کے آنا مشکل ہو جائے، تھوڑی سی قرات لمبی ہو جائے تو ہمارے مزاج پر ہم ہوں، اتنا لمبا ٹائم تو رات تراویح میں کھڑے رہے، اب پورا رکوع پڑھ دیا آپ نے فجر کی قرات میں۔ نہیں میرے عزیز بھائیو، ایسا ہرگز روزے کا مقصد نہیں۔ روزہ تو آپ کو عبادت کے لیے ایکٹیو کرتا ہے، سحری افطاری تو اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا کے حصول کا باعث ہے اور ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، ہم تو اللہ کے فضل سے سحری بھی اس لیے کھاتے ہیں کہ اس میں اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع موجود ہے۔ بہت سارے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت سے نوازا ہے، وہ سحری نہ بھی کھائیں تو آسانی کے ساتھ روزہ گزار سکتے ہیں۔ ان کے معمولات زندگی میں، ان کی عبادات میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا سحری نہ کھانے کی وجہ سے۔ چلے اگر باقاعدگی سے ایسا نہ کر سکیں تو کبھی کبھار تو ایسا کر سکتے ہیں، خاص طور پہ اللہ فضل کرے اور موسم اچھا رہے، ٹھنڈے دنوں کے روزے تو بغیر سحری کے آسانی سے نبھائے جا سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر عرض کروں، سحری کھانے کا مقصد صرف بھوک مٹانا اور افطاری کرنے کا مقصد بھی محض بھوک مٹانا، یہ رمضان کا ٹوٹل جو آپ کا شیڈول ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے، اس میں خواہشات نفس کی تکمیل، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں یا ہر صورت میں خواہشات نفس کو کچلنا ہی اصل مقصد۔ آپ عادی ہیں صبح 8 بجے ناشتہ کرنے کے، شریعت نے پابند کر دیا نہیں، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے کریں گے، اس کے بعد آپ کے لیے جائز نہیں۔ اور پہلے 3 4 5 دن تک طبیعت اس پہ آمادہ نہیں ہوتی، خاص طور پہ ان لوگوں کی جو صرف رمضان میں آ کے سحری کرتے ہیں، جنہوں نے پورا سال کبھی کوئی نفلی روزہ رکھا ہی نہیں ہوتا۔ ان کی طبیعت ابتدا میں کھانے پینے کے ان اوقات کے ساتھ جلدی مانوس نہیں ہوتی، اس کے باوجود ہم کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، اسی رب کا حکم ہے، تیری سحری میں بھی اس کی رضا ملحوظ رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحریاں کھایا کرو کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے سحری میں برکت رکھی ہے۔ بہت سارے معانی ہیں اس کے۔ سحری کا کھانا اگر سنت کے مطابق کھایا جائے تو اللہ ذو الجلال والاکرام بندے کی صحت کے لیے اسے بہت نفع بخش بناتا ہے۔ برکت کا ایک معنی یہ، سحری کا کھانا کھائیں، اللہ ذو الجلال والاکرام اس کے توسط سے تیرے دسترخوان میں، تیرے کچن میں، تیرے اناج میں، تیری دولت میں اللہ برکت پیدا کرے۔ اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہے، سحریوں کے اوقات میں اٹھ کے اللہ ذو الجلال والاکرام سے برکت طلب کیا کیجیے۔ اٹھے آپ کھانے کے لیے ہیں، لیکن منصوبہ بندی کریں۔ 15 منٹ پہلے کھانا ہے، میں نے 20 منٹ پہلے میں شروع کروں تو کافی ہو جائے گا، لیکن مجھے پونا گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے۔ باوجود اس بات کے کہ رات میں نے امام کی ابتدا میں پارا سنا ہے، تراویح پڑھ لی ہے، میں پھر بھی ٹائم سے اٹھوں گا تاکہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے برکتیں حاصل کر سکوں۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحریوں کا اہتمام کرو کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے سحریوں میں برکت رکھی ہے۔ اور یاد رکھیے، سحری کا اہتمام صرف یہ نہیں کہ خود کھائیں، ہمارے یہاں الحمدللہ افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، ہم احباب کو، محلے داروں کو، دوستوں کو دعوت دیتے ہیں افطاری پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحریوں کے معمولات میں بھی یہ چیز شامل تھی، آپ اپنا دسترخوان وسیع رکھتے تھے اور دائیں بائیں سے دوست احباب کو بلاتے تھے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس کوئی چیز لاؤ کھانے کے لیے، ارید الصیام، میرا ارادہ ہے کہ آج میں روزہ رکھوں. محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ نفلی روزہ ہے. فرضی روزے پہ ارادے کا اعلان نہیں کیا جاتا کہ آج فرضی روزہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ روزہ رکھوں. فرضی تو رکھنا ہی رکھنا ہے. حدیث کا سیاق یہ بتاتا ہے کہ یہ روزہ نفلی ہے. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں چند کھجوریں جو میسر تھیں، تو پانی تھا، وہ لا کے میں نے پیش کر دیا. انس کیا ہے؟ حضور کھجوریں اور پانی ہیں. فرماتے ہیں باہر جاؤ اور جا کے دیکھو کسی کو بلا کے لاؤ تاکہ وہ میرے ساتھ سحری میں شریک ہو جائے. اللہ کے لیے بات سمجھیے ذرا. انس رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی ہے تو ہم سب جانتے ہیں نا، بچے تھے. والدہ محترمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کر دیا، تھے بچے. اس زمانے کے بچے بھی عام دنوں میں رمضان کے علاوہ بھی سحریوں کے اوقات میں بیدار ہوتے تھے. وگرنہ جس قدر دیانت کے ساتھ صحابہ کرام نے حدیث روایت کی ہے، اگر انس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے بیدار کر کے کہا ہوتا نا کہ میرے لیے سحری کا انتظام کرو، تو وہ واضح کر دیتے کہ میں سویا ہوا تھا، رسول اللہ نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ میرے لیے سحری کا انتظام کرو. جاگتے ہوئے انس کو کہا ہے میرے لیے سحری کا انتظام کرو. معلوم ہوتا ہے اس زمانے کے بچے بھی عام دنوں میں سحریوں کے اوقات میں اٹھتے تھے. انس کہتے ہیں میں باہر گیا تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مجھے ملے. انکل تشریف لائیں، اللہ کے نبی نے یاد فرمایا. زید بن ثابت آ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا زید آؤ میرے ساتھ سحری میں شریک ہو جاؤ. زید عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میرا بھی روزے کا ارادہ تھا تو میں نے ستو گھول کے پی لیے. بھائیو یہ نفلی روزہ ہے. انہیں معلوم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ لہ 70 خریفا من النار. جو ایک دن کا روزہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے رکھ لے، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے 70 سال جہنم سے دور کر دیتے ہیں. زید بن ثابت کہتے ہیں حضور میں نے تو سحری کر لی. فرمایا چلے کوئی بات نہیں ہے، کر لی تو میرے ساتھ بھی سحری میں شریک ہو جاؤ. ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، سحری کریں لیکن اپنے دائیں بائیں کے ماحول پہ گہری نگاہ رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کوئی بندہ سحری نہ ہونے کی وجہ سے روزے سے محروم ہو جائے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں شریک کیا زید بن ثابت کو رضی اللہ عنہ. بالکل ایسے ہی افطاری کا معاملہ ہے. افطاری بھی سارے دن کی خوراک کی کمی پوری کرنے کا ذریعہ. یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے حصول کا بہترین موقع ہے. میں نے عرض کیا اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری سحریوں میں برکت ہے. افطاری کے متعلق فرمایا للصائم فرحتان عند فطرہ و عند لقاء ربہ. روزہ دار کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے 2 خوشیاں بنائی ہیں. ایک جب اس کی افطاری کا وقت ہوتا ہے، سارے دن کی بھوک پیاس میں اس نے اپنی بساط کے مطابق اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، کھایا پیا کچھ نہیں ہے. اللہ انسانوں کے دلوں کی حالت خوب جانتا ہے. میں افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھ کے جب خالی پیٹ بھوک کے ساتھ نڈھال ہوں اور لبوں پہ پیاس طاری ہے، جب اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے دامن پھیلاتا ہوں یا دل سے پکارتا ہوں عرش والے یہ سارا دن تیرے لیے گزارا ہے، اب تو اپنا احسان فرما کے مجھے معاف کر دے. شاید اس سے زیادہ خوشی انسان کو ہوتی ہی نہیں. اور اللہ کے لیے سمجھنا چاہیے جب ہم افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو دن بھر کی گئی مشقت کے نتیجے میں کوئی بھی کام آپ کریں
مزدور مزدوری کرتا ہے تو شام کو اطمینان محسوس کرتا ہے کہ میرا ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا، میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ ملازم ملازمت کرتا ہے، چھٹی کے ٹائم پہ خوش ہوتا ہے کہ آج میں نے اپنا فرض ٹائم پہ ادا کر دیا۔ بحیثیت مسلمان کیا افطاریوں کے دسترخوان پہ بیٹھ کے ہمیں کچھ احساس ہوتا ہے؟ دل میں خوشی پھوٹتی ہے؟ کیا اندر سے کوئی تازگی پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے اس رمضان میں اس کا ذرا جائزہ ضرور لیجیے۔ اور میں سے اگلی بات عرض کروں، عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ انہوں نے روزہ رکھا، سارا دن روزہ رکھا، افطاری کا دسترخوان بچھا، دعوت دی گئی حضرت تشریف لائیں افطار کر لیں۔ آپ دسترخوان پہ آئے اور آ کے بیٹھے رونا شروع کر دیا۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں اتنا روئے کہ اس دسترخوان سے افطاری تو کی لیکن کوئی خاص کھا پی نہیں سکے۔ مصاحبین نے پوچھا حضرت کوئی سبب تو نظر نہیں آتا رونے کا، سارا دن ماشاءاللہ روزہ رکھا ہے، افطاری کا دسترخوان ہے، آپ اتنا گریہ زاری سے رو رہے، باعث کیا ہے؟ لمبی بات ہے، میں اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا ہم میں سے پہلے لوگ جو اسلام میں سبقت کرنے والے تھے، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا نام لیا، وہ دنیا سے اس حال سے گئے کہ انہیں کفن کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں ملا، ان کے سر کو چادر سے ڈھانپا گیا، ان کے قدموں پہ گھاس رکھ کے انہیں قبر کے سپرد کیا گیا۔ مجھے ڈر لگا اتنا لمبا چوڑا دسترخوان، قیامت کے دن مجھے یہ نہ کہہ دیا جائے عبدالرحمن جو تو نے کیا تھا تجھے دسترخوانوں کی صورت میں ہم نے لٹا دیا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کے لیے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان سیزن نہیں ہے، یہ ایک بدلا ہوا موسم نہیں ہے کہ گرمی میں ہم یوں سیلیبریٹ کرتے ہیں، سردی میں ہم یوں رہتے ہیں، رمضان میں ہم نے یوں رہنا۔ رمضان احساس پیدا کرتا ہے جس رب نے تجھے اتنا لمبا چوڑا دسترخوان سحری کے لیے دیا، جس رب نے اتنی نعمتیں تیرے افطاری کے دسترخوان پہ سجا دی، اس رب کے لیے تو نے کیا کیا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ بے شبہ قسم کی نعمتیں اللہ جلالہ والاکرام اور عطا فرمایا اپنی جناب سے، اور ہمیں محتاجی اور فقر سے اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ لیکن بھائیو قانون یہی ہے، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں ہم سے سوال کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے قاعدہ بیان کیا، لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجۃ ان يدع طعامه وشرابه۔ زندگی کی رفتار وہی رہی جو رمضان سے پہلے تھی، عبادات میں دل ویسے ہی اچاٹ رہا جیسے رمضان سے پہلے تھا، نماز کا دورانیہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے، طبیعت میں تکبر ویسے ہی پیدا ہوتا ہے جیسے پہلے ہوتا تھا۔ سجدوں میں لذت نہیں ہے، نماز میں جی نہیں لگتا، قرآن مجید پڑھتے ہیں تو سر چکراتا ہے، ذکر کرتے ہیں تو طبیعت بوجھل ہوتی ہے۔ بس ہم نے ایک تھیوری بنا لی، یہ ذکر گرم ہے، یہ ذکر سرد ہے، اسے اتنا کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا، اسے اتنا کرنا، اس سے زیادہ نہیں کرنا، اور یہ سب سر چکرانے لگ جاتا ہے۔ اسیب ہے، جادو ہے، مجھے نہیں معلوم اسیب ہے یا جادو ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کیا کم اسیب ہے کہ ہمارا ذکر میں جی نہیں لگتا، ہماری اس طرف طبیعت ہی مائل نہیں ہوتی۔ روزہ آ گیا، سحری کھاؤ، جیسے تیسے ہے، فجر کی نماز ادا کرو، اگر بعد میں کہیں کوئی درس قرآن کا سلسلہ شروع ہو گیا، مسجد میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی واضح و نصیحت شروع ہو گئی تو بوجھل ہوتا ہے طبیعتوں پر، اتنا ٹائم نہیں ہوتا جی، دن میں کام بھی کرنا ہوتا ہے، رات کو ساری رات اتنا لمبا ٹائم تراویح بھی پڑھنی ہوتی ہے، یہ مولوی صاحب پھر شروع ہو گئے ہیں۔ اگر کیفی میں یہ نہیں کہتا کہ واجب ہے، طبیعت نہیں مائل تو آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں،
لیکن اگر معمول یہ ہے، مزاج ہی ایسا بن گیا، تو میرے بھائیوں پھر اللہ کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم کتاب و سنت سے اس قدر اگر تنفر کا یا کراہت کا اظہار کرتے ہیں، ان سحریوں افطاریوں کا ہماری طبیعتوں پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لم یدع قول الزور والعمل به، نہ برے معمولات چھوڑے، نہ بری باتیں چھوڑی، نہ بری حرکتیں چھوڑی، وہی فاسد خیالات، وہی ہمارا نگاہیں، وہی ذہنی فکری آوارگی، اور اللہ جلال والاکرام کی شریعت کا اہتمام، رسول اللہ کی اتباع کا التزام نہ پہلے تھا، نہ رمضان میں کوئی خاص اس میں تبدیلی واقع ہوئی۔ اللہ جلال والاکرام کو تمہاری بھوک و پیاس کی کیا ضرورت ہے؟ روزہ تو اس کا ہے جو اپنے نفس کو شریعت کے مطابق کرتا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی ادھر ادھر گھومنے کا، یہودیوں نے اعتراض کیا تھا نا، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسی نیکی ہے؟ اللہ جلال والاکرام نے جواب دیا منہ اس طرف ہو یا اس طرف ہو، بیت المقدس کی طرف ہو یا بیت اللہ کی طرف ہو، اصل مسئلہ اطاعت کا ہے۔ اگر اللہ کے حکم پہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا اور اللہ ہی کے حکم پہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا تو یہی اصل نیکی ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے حکم سے سحری کی اور اللہ کے حکم سے آپ نے افطاری کی اور اللہ جلال والاکرام کی رضا تلاش کی ان سارے معمولات میں، دن اور رات کی ساری ایکسرسائز میں، تو یہ نیکی ہے۔ لیکن اگر صرف کھانے پینے کے اوقات میں تبدیلی ہے، پہلے اس ٹائم کھاتے تھے اب اس ٹائم کھاتے ہیں، نہ پہلے کھانے پینے کی نعمتوں پر کبھی اللہ جلال والاکرام کا شکر ادا کیا، نہ اب نظام الاوقات اس کی تبدیلی پر کوئی خاص غور و فکر کیا، تو یاد رکھیے یہ کوئی نیکی نہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، آپ نیکی چاہتے ہیں اللہ جلال والاکرام پہ ایمان لائیے، والیوم الآخر، قیامت کے دن پہ ایمان لائیے، اس کی تیاری کیجیے، والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى۔ یہ رمضان میں کرنے والے کام ہیں جو اللہ حکم الحاکمین نے ہمیں بیان کیے۔ اپنے مال خرچ کرو، بہت محبت ہے تمہیں مالوں سے، اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اس پہ مستقل کوئی خطبہ عرض کریں گے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو ضرورت مند آپ کے اقربا ہیں ان پر، مسکینوں پر، وابن السبیل پر، وابن السبیل اللہ جلال والاکرام کے دین میں محنت کرنے والے، وہ کسی بھی صورت میں ہوں، جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں، یہ وابن السبیل ایسا ہے۔ اور فرمایا اللہ حکم الحاکمین نے والسائلین، ضرورت مند سوالی، وفی الرقاب، گردنوں کے آزاد کرنے میں اب غلامی کا وہ تصور تو نہیں ہے، کوئی بیچارہ ناحق قید میں ہے، جرمانہ نہ ہونے کی وجہ سے پابند سلاسل ہے، اس کا جرمانہ ادا کر کے اسے چھڑا دو۔ کوئی چکری میں پھنس گیا، کوئی بے پناہ قرض میں دب گیا، اس کی طرف سے قرض ادا کر کے اس کی جان چھڑا دو ان مصیبتوں سے۔ بس ہاں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نیکی یہ ہے نماز قائم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا عمل جو اللہ جلال والاکرام نے فرض کیا ہے وہ سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، پہلے 3 دن اور 4 دن تو ہوتا ہے، پہلی فجر میں تو انشاءاللہ مسجد میں جگہ نہیں رہے گی، دوسری تیسری میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن چوتھی میں کتنے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ وہ رمضان کے بعد تو سحریاں افطاریاں کیا اثرات چھوڑتی ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے، رمضان کا چاند دیکھنے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے، عید کا چاند ڈھونڈنے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن مقصد اللہ کی رضا کا حصول کتنے کا ہے اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کتنے لوگوں کا مقصد ہے چاند کے طلوع و غروب سے؟ یہ ہمیں تھوڑا اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کی رضا ہے
تو کیا رمضان کی پہلی فجر میں، دوسری فجر میں، تیسری فجر میں رب کی رضا ہے اور چوتھی، پانچویں اور پھر 27ویں تک ان میں نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی، ہمارے ہاں تو بحث سے نہیں ختم ہوتی، 3 دن پڑھائی تھی، یہ سارا مہینہ کیوں ہوتی؟ کاش کہ کبھی ہمیں کوئی یہ بھی بتائے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ بھی تہجد پڑھائی ہے، عبداللہ ابن عباس نے آپ کے ساتھ جماعت کے ساتھ شریک ہو کے پڑھی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں رسول اللہ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی نے گھما کے مجھے دائیں طرف کر لیا۔ یہ اتنی بات تو سب کے ذہن میں ہے، سب نے سنی ہوئی ہے، یہ رات کی نماز ہے نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 دن پڑھائی، یہ بات ٹھیک ہے، ابو ذر غفاری یا ابو موسیٰ اشعری، ترمذی میں روایت ہے۔ دوسرے رات جب پڑھائیے نا، اللہ کے نبی اتنا مزہ آ رہا تھا، اور ابھی ٹائم بھی تھا ہمارے پاس، تو اب تھوڑی لمبی کرتے ہیں۔ امام کی ذمہ داری ہے نمازیوں کی سہولت کا خیال رکھے، لیکن کچھ نمازیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی محفوظ رکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رات پہلی رات سے لمبی تراویح پڑھائی، اللہ کے نبی بڑی لذت آ رہی تھی، اللہ تعالی والاکرام کی بارگاہ میں کھڑے تھے، ٹائم تھا، تھوڑا لمبا کیوں نہیں کیا؟ قانون دیا ہے ساری دنیا کے لیے، یہ جتنے اشکالات ہیں اگر یہ حدیث ذہن میں تازہ رہے تو رفع ہو جائیں گے۔ فرمایا جس بندے نے امام کی اقتداء میں تراویح پڑھ لی اور پھر وہ جا کے سو گیا اور ٹائم پہ صبح سحری کی تیاری پہ آ گیا، فجر وقت پہ پڑھ لی، ساری رات اللہ جلال والاکرام کے ہاں اس کا قیام لکھا جائے گا۔ اور اگلی بات بھی سن لیجیے، جب تیسری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے نا، اتنی لمبی پڑھائی ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہمیں خطرہ لاحق تھا کہ شاید ہم سحری بھی اچھے انداز سے کھا سکیں کہ نہ کھا سکیں۔ اللہ کے لیے اپنے دنوں اور راتوں کو نبوی شیڈول کے مطابق ترتیب دیجئے۔ یہ صرف کھانے پینے کے اوقات بدل لینا اور باقی معمولات ویسے کے ویسے، روزہ کھانے پینے کے لیے یا کھانا پینا ترک کرنے کے لیے نہیں ہے، روزہ تزکیہ نفس کے لیے ہے، روزہ اللہ جلال والاکرام سے کمزور تعلقات کو اثر نو استوار کرنے کے لیے ہے، روزہ طبیعت پہ کمانڈ حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق کیجئے، اپنی زبان کو شریعت کے مطابق کیجئے، اور اللہ کے لیے میں درخواست کروں گا اگلا خطبہ انشاءاللہ رمضان میں ہوگا، اس سے پہلے باقاعدہ کوئی 2-4 منٹ 10 منٹ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیے، اپنا ارادہ پیش کیجئے، بیٹے میں اتنا قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہوں، میں اتنا قرآن مجید سیکھنا چاہتا ہوں، میں اس رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے یہ مجموعہ اسے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں آپ کی پلاننگ کیا ہے، آپ کتنا پڑھنا چاہتے ہیں، تلاوت کتنی کریں گے، ترجمہ تفسیر کتنا پڑھیں گے، اور تہجد میں کتنا پڑھیں گے۔ میرا تو ارادہ ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ امام صاحب کی اقتداء میں تراویح پڑھا کرنی ہے، آپ بیان کریں آپ کی کیا پلاننگ ہے، بیٹی سے پوچھیں، بچوں سے پوچھیں، چھوٹے بھی ہیں انہیں اس بات پہ لگائیں، ہم ہر کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں سے ہم نے اسلام آباد جانا ہو تو 10 دن پہلے سے ہم ادھر سے ادھر سے گاڑی کون سی ہے، کہاں جاتی ہے، کتنے بجے جاتی ہے، کس کلاس کی گاڑی، سب کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن بس اعلان ہو گیا تو سحری کھا لی، اعلان ہو گیا تو عید کر لی، سے اتنا ہی نہیں بھائی، تھوڑا سا اپنے لیے اپنی آخرت کے لیے ٹائم نکالیے اور اسے پلان کیجئے تاکہ یہ رمضان ہمارے لیے اللہ جلال والاکرام بہت نفع بخش بنا دے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا